حضرت اقدس مولانا یوسف بنوری نے پورے عالم پر جو علمی فتح حاصل کیا، آپ عربی زبان کے امام اور شاہ سوار تھے۔ آپ کی موجودگی میں بنوری ٹاؤن کے دارالحدیث میں شیخ الازہر دکتور عبدالحلیم محمود نے کہا وَعَرَبِيَّتُنَا تَتَعَرَّجْ عِنْدَ الشیخ، ہم مصریوں کی عربی بھی شیخ کے سامنے لنگڑا رہی ہے، ہم شیخ جیسے فصیح عربی نہیں بول سکتے۔ اور مولانا مفتی محمود صاحب کو جو تفوق حاصل تھا، استحضار علم کے علاوہ آپ عربیت پر بھی بہت قادر تھے۔ آپ نے شاہ خالد سے ملاقات کی اور شاہ خالد 10 منٹ کی ملاقات 3 گھنٹے تک پہنچ گئی، اور مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کا بہت قیمتی وقت لیا۔ اس نے کہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور شاہ ایران سے آپ نے ملاقات کی۔ شاہ ایران نے کہا حضرت مفتی صاحب نے گلستان بوستان دیوان حافظ اور مولانا روم مثنوی کی قدر میرے دل میں پیدا کی۔ تو ہمارے ان بزرگوں کے متبعین صرف زندہ باد مرد آباد میں نہیں، ان کے علوم و کمالات پیدا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت بنوری سے ایک مصری عالم نے آپ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا قد راجع الکتب القیم علی ثلج صدری، ٹھنڈے سینے سے مفتی محمود نے اہم مہم کتابیں مطالعہ کی۔ قد راجع الکتب القیم علی ثلج صدری۔ اور مولانا فرما رہے تھے، مولانا شیر علی شاہ، میں ساتھ جا رہا تھا شاہ خالد سے ملاقات کے لیے، جہاز کی لڑکی نے پوچھا کہ حضرت کوئی خدمت؟ آپ نے کہا ہار مرہ یو تودہ پیالئی دے چائے و بلا راڑا۔ میں نے غنیمان کو مدینہ آ کے کہا، اس نے فوراً پاکٹ نکالا، ہار مرہ، ہاں ماشاءاللہ، حاضی عربیہ لسالبہ و مبرد۔ یہ تو سالبہ و مبرد بولتے تھے، اور کوئی تو نہیں بول سکتے۔ تو ان بزرگوں سے تعلق و محبت کی وجہ سے کم از کم جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ عاجز اور فقیر جب وہاں حاضر ہوتا ہے عمرے اور حج کے لیے تو بھی بڑا رنگ لگتا ہے وہاں، بڑے حیران ہوتے ہیں وہ، کیونکہ کچھ ٹس مس ان بزرگوں کے نام لینے سے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ علم اور صلاحیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، جہالت اور غفلت ہے، لیکن ان بزرگوں کے نام لیوا کو اللہ سر بلند رکھتا ہے، یہ ایسے پاکان زمانہ ہے۔